أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں اور پچھلے درس میں جو کچھ آیتیں پڑھی گئی تھیں اس کا کنٹینیویشن جاری ہے. پارہ نمبر 27 چل رہا ہے، سورہ نمبر 56 یعنی 56 سورہ، اور اس کا نام ہے سورۃ الواقعہ. اس سورہ واقعہ میں جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا 96 آیات ہیں. اس میں سے تقریباً 37-38 آیتیں ہو چکی ہیں. آج میں نے آیت نمبر 39 سے تلاوت شروع کی. 39-40 ہوتے ہوتے آیت نمبر 56 تک میں نے تلاوت کی. اس طرح چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے میں نے 18 آیتیں پڑھی ہیں.
18. یہ 18 آیات بہت ہی دل کو دہلا دینے والی ہیں. ان کو آپ نے عربی میں سماعت کیا، ان کی تفصیل، توضیح، تشریح، ترجمہ سننے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، مظہر اتم، رسول مکرم، مکی مدنی تاجدار، رحمت پروردگار، آقا نامدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، کائنات کی اولین فصل بہار، ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. جو لوگ پابندی سے درس میں تشریف لایا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کی جو جنت میں مہمان نوازی ہوگی اس کا ذکر فرمایا. ایک رکوع ہو چکا ہے، اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوا ہے، تو یہاں سے اللہ کے مقرب اور پیارے بندوں کے علاوہ جو بندے اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، جو بندے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے، جن بندوں نے دنیا میں نافرمانی کی ہوگی، اللہ اس کے رسول کا انکار کیا ہوگا، بد عقیدگی، بد عملی، بد کرداری کی فضا میں وہ رہے ہوں گے، اب ان کو کس طرح کا وہاں پر سامنا ہوگا، کیا ان کی صورتحال ہوگی، وہ آج کی آیات میں بیان کیا گیا. آج تلاوت کردہ آیاتوں میں اسی کا ذکر ہوگا. اور یہ بات پھر ایک بار میں دہرا دیتا ہوں کہ جب سے کہ سورہ واقعہ شروع ہوا ہے، شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 گروپ کا یہاں ذکر ہوا. ایک، کنتم ازواجا ثلاثا، تم لوگ اس وقت قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو 3 گروپ میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک تو سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے. سیدھے ہاتھ والے جن کا نیکوں میں شمار ہوگا، جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال، ان کا اکاؤنٹ آف ڈیڈز دیا جائے گا. اور دوسرا اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ والے، جن کے ہاتھ میں پیچھے سے یا بائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ برے ہوں گے. اس کا انڈیکیشن یہ ہوگا کہ یہ اب ان کو عذاب دیا جانے والا. ان دونوں سے ہٹ کے ایک گروپ ہوگا، سابقون السابقون اولئک المقربون، جو اللہ کے بہت قریبی، پیارے، چہیتے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے. تو یہ 3 گروپ، تو 3 گروپ میں سے اوپر کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ کا ذکر کیا اور فرمایا جو آگے بڑھنے والے مقربین ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی، کیا بہترین شان ہوگی. صاحب ان کو ایسا یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان کو یہ کھلایا جائے گا، یہ پلایا جائے گا، ان کی خدمت کے لیے ایسے وہاں پہ لوگ رہیں گے، وہ ایسے آرام دہ تختوں پر آرام کریں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں گے، ان کو بہترین غذا ہوگی، بہترین ان کو پلایا جائے گا وہاں پہ مشروب، اور وہ ایسا ہوگا کہ جس سے نہ سر میں درد ہوگا. یہ تفصیل آپ دوسرا چنتے ہیں. اصحاب الیمین کے لیے بھی
جو دائیں جانب والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جن انعامات سے نوازے گا. ان کے لیے میوے ہوں گے، طرح طرح کے میوے ہوں گے، ان کے لیے موز ہوں گے، ان کے لیے اور اس سے کوئی نہ رکاوٹ ہوگی ان کو، نہ وہ ختم ہونے والے ہوں گے. اور پھر بہترین اونچے اونچے ان کے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو انعامات دے گا ان میں ان کی دل کی تسکین کے لیے ان کے میٹس بھی ہوں گے جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا. اب آگے یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے ثلۃ من الاولین، پہلے والوں میں سے ایک گروپ جو گزر گیا، وثلۃ من الآخرین، اب دوسرے آخری والوں میں سے بھی ایک گروپ ہوگا. یہ ہو کر کہا اصحاب الشمال. اب رہے لیفٹ سائڈ والے. شمال، آپ کو شمال کا تذکرہ سنتے ہی خیال ہوگا کہ بھائی شمال بولتے ہی یہ تو نارتھ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ایک ہے BAT بیٹ، کئی معنی ہیں اس کے. ایک معنی تو وہ چمڑے کی چوڑی ہوتا ہے. اب اس کے اندر پھر جو ہے جو کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے. اس طرح ورڈ اسپیلنگ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے میننگ الگ الگ بھی ہوا کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر شمال لیفٹ سائڈ والوں کو بھی کہا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم و حمیم، اللہ اکبر. وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا. گرمی کی لو رہے گی وہاں پہ. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورج جب سردی کے دنوں میں ہمیں گرمی دیتا ہے تو وہ گرمی ہمارے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے. لیکن وہی سورج جب سردی میں دے رہا تھا تو تسکین، گرمی میں شدت ہوتی ہے تو اتنی شدید ہوتی ہے اس کی گرمی کہ کوئی بندہ اس کے نیچے ٹھہرنا نہیں پسند کرتا. حتیٰ یہ کہ کبھی کبھی دن کے وقت میں دھوپ میں جانا تو درکنار، دھوپ تو ادھر ہے، ہم سائے میں ہیں، لیکن اس کی جو لو مارتی ہے نا، لو کو بولتے ہیں سموم، باد سموم کے جھونکے، لو، گرم لو جس سے جسم جھلس جائے، جھلسا دینے والے. اور وہ حمیم گرم گرم پانی کو کہتے ہیں. یہ اب ان کو جو دیا جائے گا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان کے لیے نیک لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے بہترین سائے دار درخت ہوں گے. اور یہاں ایسا گھنا خوب اندھیرا دھوئیں کی وجہ سے ہوگا کہ جس کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ، بے چینی، پریشانی. لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ اس میں آرام ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ بے شک پہلے تو بڑے مزے میں رہتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نیک عمل کرو تو وہ بڑے فخر اور ناز کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ان کو ہمیشہ رہیں گی. دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس پر سمجھتا وہ ہمیشہ رہے گا. کوئی عہدہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ زندگی کی نعمتیں. ایک بزرگ سے بات ہوئی، بولا کیسی ہے طبیعت، کیا حال ہے، کیسی ہے؟ آپ تو بڑے خوبصورت تھے اور بڑے لذت دار کھانے کھاتے تھے، لذتوں سے آشنائی تھی. تو کیا کہا انہوں نے؟ شعر سنایا. ہم شاید امجد حیدرآبادی کا ہے. کہنے لگے کہ لذتیں ختم ہو گئیں امجد، لذتیں ختم ہو گئیں امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. یہاں درد، وہاں درد، یہ تکلیف، وہ تکلیف. جو بے اعتدالی کے ساتھ کھائے، بے اعتدالی کے ساتھ پیے، جو بے اعتدالی کے ساتھ میں جو ہے
اللہ کے احکام کو نہ مان کر حد سے آگے بڑھے کئی معاملات میں، ان کا تو ہونے چاہیے، ہونا ہی ہونا ہے. تو وہاں تو ہوگا، یہاں پر بھی کئی لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ضعیفی، بڑھاپا، بعض وقت اٹھنا بیٹھنا مشکل. تو یہ سب چیزیں اللہ نے آج ہمیں دے رکھی ہیں، تو ان کی قدر کرنا ہے، اور قدر کر کے ان کو صحیح جگہ استعمال کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا آرام کر لیجئے، فریش ہوئیے، پھر اچھے کاموں میں لگا لیجئے. خراب کاموں میں بڑی بڑی باتیں کر کے گھمنڈ، غرور، تکبر، کسی کو نیچا کر رہے ہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے. تو وہاں یہ حالت ہوگا. انہوں کان خلدل کا مترفی، ارے یہ تو اس سے پہلے تو بہت اچھی حالت میں تھے نا یہ لوگ، اب کیا حالت ہو گئی؟ ارے کیوں ہونے والی ہے؟ اللہ بچائے. خیر یہ تو عذاب کی کیفیت ہے. زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عظیم گناہوں پر اصرار کرتے تھے، مطلب کنٹینیوس گناہ پہ گناہ کرتے جاتے تھے. چلو بھئی غلطی سے کا خود گناہ ہو گیا، اس گناہ پہ توبہ استغفار کر کے راستہ بدل لیں گے. غلطی پہ غلطی کرتے جاتے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے تھے، اور گناہ پہ گناہ کر کے بڑے تراغ سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ہم یہ کرنے والے، ہم وہ کرنے والے. اللہ اکبر. دیکھیے بعض لوگوں نے کہا کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى، بعض مفسرین نے کہا عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، سب سے بڑا گناہ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا، یہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن یہ سوچ کے کہ وہ خالی شرک والوں کو عذاب دیا جائے گا، ہم تو مزے میں رہیں گے، یہ اطمینان میں رہنا بھی ہمارے لیے خام خیالی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے اپنی زندگی کو اس کی ہدایات کے مطابق، اس کے انسٹرکشن کے مطابق، اور وہ جو پسند کرتا ہے وہ حساب سے، جو چھوڑ دینے کا چھوڑ دینا. زندگی بندگی ہے. تو کہ ان کو اصرار کرتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے. یہ سب کافروں کا. لیکن بعض لوگ، دیکھیے بعض لوگ حقیقت میں کافر ہیں، لیکن بعض وقت ہم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا بیہیویئر کافروں جیسا ہے. بولتے تو ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، بولتے تو ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان انداز میں رہتے ہیں، لیکن جب معاملات ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی بات کرے، ارے جو ہوتا دیکھا جائے گا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ أَإِذَا مِتْنَا، ارے کیا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مر کے مٹی میں مٹی مل جائیں گے، وَعِظَامًا، ہمارے پورے جو ہڈیاں گل جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر اٹھیں گے. یہ کافروں کی بولی ہے، پھر اٹھیں گے. ارے بھائی اب جو ہے زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو. مر گئے بعد، مٹی میں مٹی مل گئے بعد، ہڈیاں بسنیاں گولا ہو گئے بعد، ہڈیاں گل گئے بعد، پھر اٹھیں گے. یہ نہیں مانتے تھے. یہ کہ مکے کے کافروں کی یہ خاصیت ہے، مانتے ہی نہیں تھے دوبارہ اٹھنا ہے. اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یا تو ماحول نہیں ملا، نام تو کلمے کا پڑھتے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے میاں تم میرے پیسے کھا گئے، میاں تم میری زمین کھا گئے، تم یہاں دے دو نہیں تو کلمہ پکڑ لوں گا، آج جو ہوتا دیکھا جائے گا. یہ انداز کیا ہے؟ اس زبان سے تو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے، کلمے کا تقاضا یہ کہ ہم مانیں اس کو کہ اب مر کے بعد اٹھنا ہے. ہو بھائی ایسا بولتے چمک جانا، رکھو بھائی دھیان دے، ٹھیک ہے وہاں کی بات نہ ہو کر جو ہوتا ہے یہاں لے لے دے رہے تم، یہ تو ہونا نا، دیکھیں گے جو ہوتا تمہارا. اتنا ڈرتا آ گئی ہے، اتنا بے خوفی آ گئی ہے اللہ سے، خوف خدا مٹ گیا. خوف اگر ہو تو بڑے بڑے پاپیاں بھی سو جاتے. جی ہاں، کبھی کبھی اب آپ معلوم ہی نہ دے، پیرانے پیر کا واقعہ ہے، خالی ایک بات پلٹا دی، کبھی کبھی ایک جملہ پلٹا دیتا لوگوں کو. اللہ رحم کرے. ہمارے اندر دل، نصیحت کو قبول کرنے والا دل، اللہ کے رسول کے کلام کو سن کر تڑپنے والا رکھے،
تو کام کا ہے، اس لیے رونا بولتے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں مصیبت میں، ایک صاحب پرسوں فون کر کے بولے کہ ایسا ہو گیا، میں جا رہا تھا وہ گاڑی سے تو تھوڑا ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی، میری وجہ سے گاڑی کو دھکا لگ گیا، لے رو۔ بولا کئی کو رو رہا میاں؟ بولے میرے سامنے کئی کو رو رہا؟ یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ مرد آدمی روتا، رونا اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو بابا، گناہوں کو یاد کر کے رو، رونا نہیں آیا۔ ایک صاحب بولے، اللہ والے بولے رونا، تو ان کے سامنے بولے کیا کروں مسلمان کو رونا نہیں آتا؟ دیکھو جو رونا نہیں آ رہا نا، یہ رونا نہیں آ رہا سو بات پہ رو، بولے رونا نہیں آنا بھی رونے کی بات ہے۔ رونا اللہ کے سامنے گر کے گناہوں کو یاد کرنا کتنا اللہ تعالیٰ آرام رکھا، سکون میں رکھا، ایک ایک نعمت یاد کرو اس کی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے خود کیفیت تاری ہونا، ریخت تاری ہونا، دیکھو کیسے واقعات، کیسی باتیں سنا اللہ تعالیٰ۔ آپ قرآن تو رو کے ہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا تو سرکار فرمائے قرآن پڑھو تو رو رو کے پڑھو، کیونکہ یہ رقت کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اگر تمہیں قرآن پڑھتے وقت رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ۔ ارے صاحب بعض پڑھنے والے قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کا اثر دلوں پر ہمارے دستک دیتا ہے، اور آخرکار دل نرم ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، ختم نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ رو رہے ہیں کئی کے لیے رو رہے ہیں؟ ڈرامے ہیں، سیریل میں دیکھ کے، اس میں دیکھ کے رو رہے ہیں، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو۔ ایک صاحب بیچارے، اللہ بچائے، باہر چلے گئے، وہاں پہ حالات ذرا خراب ہیں، فون کر کے رو رہے ہیں۔ روتے مرد آدمی روتا جی، مرد آدمی حالات سے نہیں روتا، مرد آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے رونا، وہ بھی ان کے سامنے نہیں، سجدے میں گرنا، اس کے سامنے گرنا، وہ رونا کام کا ہے۔ اللہ ہم کو ویسے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، رونے والی آنکھیں مانگو۔ رونا سب کا کام نہیں ہے، سب کو نہیں آتا رونا، رونا آنا، رقت آنا ہمارے اوپر تو سمجھنا کہ اللہ کے دربار میں ہم جھکنے کے قابل ہیں کچھ، ہاں، ورنہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا کرے۔ ہاں بولتے تھے کیا اٹھائی دیں گے، ہم اٹھائے دیں گے، بڑے بڑے تانے مارتے تھے۔ ارے مسلمان ایسے بولتے تھے، آواز دیکھیے آپ کتنے بچوں کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سوال کل کافراں کرتے تھے، آج نام مسلمان ہیں، انہیں مذاق پڑ رہا اس کا، مرے کے بعد اٹھتے گئے، کوئی ہوئی سمجھ نہیں آ سکتی عقل۔ ایکس مسلم کتنے دہریے بن گئے، اسلام سے برگشتہ ہو گئے، تربیت نہیں ہوئی گھر میں، ماں باپ خالی کھلانے پلانے پڑھانے میں رہ گئے۔ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم نہیں ہے، بور پڑھ کے نکل گیا۔ اس لیے کیا کہا گیا علم، آپ بولتے دنیا کا علم آخرت کا نہیں، علم کی دو قسمیں، دنیا دین کا نہیں۔ علم ایک ہوتا علم نافع، نفع بخش، نفع دینے والا، جس سے بینیفٹ ہو، بینیفیشیل علم ایک ہوتا، اور ایک ہوتا نقصان پہنچانے والا ہے۔ جو بندہ علم نافع طلب کرتا اس کو ہر جگہ سے اللہ کی قدرت نظر آتی، اور جو بندہ علم زار سے مبتلا ہے ہر چیز میں کیڑے نظر آتے اس کو۔ ایک صاحب پر ایک کلپ بھی جائے، کوئی ایک بہت بڑا شاعر ہے، کہتے کیا نام ہے، جاوید اختر، وہ بہت بڑا شاعر نکل گا، دہریا ہوگا کہتے جاوید اختر، بیٹوں کے نام وہ بھی اسی رکھا کرتے، وہ کوئی بہت بڑے شاعر کا بیٹا ہے، کوئی بہت بڑی ایکٹریس تھی اس کا میاں ہے، کچھ بھی ہوں گا کیا بھی ہوں گا، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، مگر انہیں جو باتیں کر رہا اس کو پھیلا رہے۔ کون پھیلا رہے؟ غیر مسلمان، دیکھو انہیں مسلمان تھا، انہیں خود ہی مسلمان اسلام سے بیزار ہے، تو اس کے بیزار ہونے سے اسلام مٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بہت آئے، لیکن یہ سنانا اس لیے ہے کہ ہم کو ہمارے اولاد کی فکر کرنا ہے۔ وہ کھلا رہے ہیں، وہ پلا رہے ہیں، وہ اڑا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، تو کام کا ہے، نہیں تو آج آپ کے ہمارے بچے الحمدللہ اگر مسلمان ہیں تو اللہ کا فضل، سرکار کا صدقہ، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، ہمارا ایمان منتقل کرنا ہے۔ بہت سے چیزیں خود بخود منتقل ہو جاتی کروموزومز کے ذریعے،
صورت خود بخود منتقل ہو جاتی، ہیبٹس خود بخود منتقل ہو جاتے، کلر کالا ہے گورا ہے خود بخود منتقل ہو جاتا، بابا ایمان خود بخود منتقل نہیں ہوتا، تعلیم خود بخود منتقل ہوتی نہیں، کرنا پڑتا، تربیت دینا پڑتا۔ تو اس طرح اللہ رحم کرے، بہت تکلیف ہو رہی دیکھ کے کہ لوگ ہاتھ سے نکل جا رہے، بچے ہو بچیاں ہو الٹے سوال نہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر سوال کا جواب ہے، لیکن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولاد کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پوچھئے کسی ایسے شخص سے جس نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان عورت سے شادی کی، پھر اس کے بعد ان سے اولاد ہوئی مسلمان، بچی کو پال پوس کے بڑا کرے، مسلمان نام رکھے، برقع پہنا، سب کچھ کرے، اس کے بعد آج کہیں اور جا کے انہیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے ذریعے دنیا میں جو بندہ آیا تھا وہ اس کی موت کے بعد اس کے نیک عمل کا ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن اب کیا بن گیا؟ کافر بن گیا، مشرک بن گیا۔ تو اس سے پوچھوں گی، کیوں جناب آپ کو نعمت ملی تھی، کیا کریں آپ اس نعمت کا؟ میں پڑھایا صاحب، کیا پڑھایا؟ گھر کا ماحول بنانا اسلامی۔ ہمارے بعض نوجوان چلے جا رہے ہیں باہر، جو جا رہے ہیں سب خراب نہیں ہے، وہاں جا کے بھی اپنے اسلامی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے والے لوگ ہے، محنت کر رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں اور کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پہ جا رہے ہیں۔ تو جن کے بیس اچھی ہے، جن کے گھر میں ماں باپ ماحول اچھا دیے، وہاں جا کے انہیں اچھے رہتے، ورنہ کچھ ایسے بھی ہے، بچے سنا ہے ہمارے بہت شاگرد ہیں، سنا ہے حیدرآباد سے 2-4 بچے گئے تھے، وہاں جا کے آسٹریلیا میں ایک مقام پہ رہے، بولے بھائی بیچلرس ہے تو چلو بیچلرس، ایک روم میں 8-10 جنے رہ جائیں گے، کم کرایہ پہ چل جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ اب حیدرآباد سے گیا والا ہر بات میں، ارے بھائی یہ جائز ہے نہیں، یہ حلال ہے نہیں، کھانے نہیں، یہ پینا، ارے تم یہ پی رہی ہے حلال ہے نہیں پینا، نماز پڑھ رہا، جمعے کو جا رہا، تو اللہ بور نہیں کہتے، اللہ مسلمان ہے، اللہ بولے ارے یارو تم نا کون سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ہم بھی مسلمان ہیں، سب کھاتے سب پیتے سب کرتے، ختم، ہم بھی مسلمان ہیں، پڑوسی سے ایسے ادھر کے ملک سے ہم بھی مسلمان۔ تم کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تم کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز کر رہا بندہ تو بول رہے تم کون سا، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اب ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے کئی لوگ بھٹک بھی رہے ہیں، ارے ہاؤ انہیں بھی مسلمان ہے نا بھائی۔ تو اپنی مسلمانی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، ورنہ سنیے یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ نہ نبی کے لیے ہے، نہ وہ جنتی صحابہ کے لیے، نہ اہل بیت کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ یہ سب کیا زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو یہ سننا ضروری، سننے سنانے سے دماغ میں بیٹھے گا، رکھو بھائی اتنا ڈینجر وہاں پہ حال ہونے والا ہے، آگے سنیے کیا بولے، ہم مر گئے بعد اٹھیں گے، یہ کافروں کی بولی تھی، یہ بولی آج مسلمان بول رہے ہیں، ہم مر گئے بعد مٹی میں مل گئے بعد پھر اٹھیں گے، اینا لبعوث، کیا ہم پھر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، اور جو ہمارے باپ دادا چلے گئے اوپر کے باپ دادا فور فادرز، وہ لوگ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ پاک حبیب سے فرما رہا، قل، حبیب پاک آپ فرمائیے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، بے شک پہلے والے بھی بعد والے بھی پوروں کو جمع کیا جائیں گا۔ یہی تو واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ، قیامت قائم ہوں گی، قیامت کا منظر دیکھیے اللہ پیش کر رہا، برابر جمع ہوئیں گے، پورے جمع ہوں گے، الی میقات یوم معلوم، فرمایا ایک مدت کے لیے جو دن معلوم ہے، بندوں کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم، کب ہونے والا ہے، کب قائم ہونے والا ہے، اللہ جسے بتائے وہ جانے۔ اس کے بعد پھر اس وقت جب ان کو جمع کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، جتنے بھی بگڑے ہوئے عقیدے کے بگڑے ہوئے، عمل کے بگڑے ہوئے، کہا جائے گا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تیور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، پھر کہا جائے گا اے گمراہ لوگو،
اے گمراہ کرنے والے لوگوں، غیر المغضوب علیہم ولا وہی ظالم نے بھی اللہ ہم کو ان کا راستہ نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے، یا ان کا نہ دکھا جو جن پر تیرا غضب ہوا. تو ضالون ایھا الضالون، اے گمراہ لوگ، اے راستے سے بھٹک جانے والے لوگ، اے مکذبون، اے ہمارے دین کا جھٹلانے والے لوگ، ڈینائی کرنے والے لوگ، انکار کرنے والے لوگ، تم ہی چھنا وہ لوگ. ہاں انکم ایھا الضالون المکذبون، تم ہی ہو گمراہ لوگ، تم ہی ہو راستے سے بھٹک جانے والے لوگ، تم ہی ہو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اب پیو لآکلون من شجر من زقوم، اب کھاؤ. کیا کھاؤ؟ وہاں سن کے آئے نا جنت میں کیا کیا کھلا رہے تھے اللہ تعالیٰ. اب کھاؤ من شجر من زقوم. دوزخ کے اندر ایک خاص عجیب قسم کا ایک درخت ہے، وہ اتنا گندا درخت ہے، اس کی بدبو، اس کے کانٹے، اس کی بدمزگی آپ سنیں تو خیر ہو جانا. یہ پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا دوزخیوں کو. فمالئون منها البطون، اپنے پیٹوں کو اسی سے بھرو. اب یہ دوزخ کی کیفیت ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر کھائے بعد پانی کی تم طلب ہوں گی تو کیا کرو؟ گرم گرم کھولتا ہوا پانی تم کو دیا جائے گا، پیو. اور کیسا پیو؟ فشاربون، وہاں فشاربون شرب الہیم. اور پھر وہ پانی کیسا پئیں گے؟ چونکہ یہ عرب میں نازل ہوا اس لیے الہیم کے بارے میں بتایا گیا کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ سارے جانوروں میں ایک اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا رہ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس کے جسم میں ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی میں انہیں پانی بھرے لے کے رکھ لے کے اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں وہ تھیلی میں سے اس کو پانی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے رہتے. اس کو انسان نہیں رہ سکتا. خالی اونٹ میں سے کہیں سے نہیں ہے، ہاتھی میں نہیں ہے، گھوڑے میں نہیں ہے. اسی لیے ریگستان کے لمبے لمبے سفر کرنے کے لیے جہاں کئی میل تک کوئی پانی کا قطرہ نہیں ملتا، تو وہاں جانے کے لیے اونٹ پر جاتے تھے لوگ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، جیسا مقام ہے ویسا انتظام ہے. سمجھے تو ہے سب کچھ. تو جب اس کو پانی وہ ختم ہو جاتا تو اس کے بعد نہیں چل سکتا انہیں. تو اس کو جب پانی پینا ہوتا نا تو پانی تھوڑا بہت نہیں پیتا انہیں. وہ جو تھوڑی پیاس اس کو لگی وہ پیاس مٹانے کے لیے پانی، اس کے بعد وہ تھیلی بھرنے کے بھی پانی ہونا خوب. تو پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے تو بالکل سب چیزوں سے کٹ کے اس طرح متوجہ کہ بہت پانی پی لیتا اور خوب پی لیتا کہ سوچتا ہے دیکھتا نہیں انہیں پانی مل گیا تو، کیونکہ اب اس کو وہ اسٹور کر کے آگے بھی چلنا ہے. تو بول رہے ہیں فاشاربون شرب الہیم، تو وہ لوگ وہاں پہ پیئیں گے، معلوم بھریں گے، لآکلون کھائیں گے. اے لوگو تم ہی نو، اب تم کھائیں گے یہاں پہ زقوم درخت جس کے کانٹے تکلیف دہ، جس کا مزہ بدبودار اور جس کی اسمیل اللہ اکبر. فمالئون منہ البطون، اسی سے وہ اپنے پیٹ بھریں گے. بطن پیٹ کو بولتے ہیں، بطون پیٹاں بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور وہاں گرم گرم پانی پئیں گے. کیسا؟ فشاربون شرب الہیم، ایسا پئیں گے جیسا کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے. ہمارے گاؤں کی زبان میں، ہمارے گاؤں بولے تو میرا کوئی گاؤں نہیں ہے، جو ذرا دکنی اسٹائل ہوتا، کیا ہوکا لگا سر کیا پیا ہوتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں میں استعمال ہوتے، وہ پیور ہے اردو ہماری، وہ پیور اردو ہے. یہاں کے بدل گئی. وہ بولتے پانی کو اگر ویسٹ کرے تو بولتے ارے پانی سٹو نہ کو آؤ دے سٹو سٹ کئی کو سٹ رہا ہوا سٹنا. یہ وہاں کا ہے، وہاں کی زبان ہے. تو ویسے ہوکا لگے سر کا پیا دیکھو، ہوکا ہوکا بولتے ہیں، ہوکا لگی بہت پیاس لگی. تو ویسا اونٹ جیسا پیتا ہے تو ویسا پانی پئیں گے، گرم گرم پانی. یہ ہے وہ کیفیت وہاں کی بیان کرے اللہ تعالیٰ. بیان کر کے کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب بیان کر دیا نا. ھذا نزلہم یوم الدین، اس دن تمہاری اس طرح مہمان نوازی ہوئیں گی.
اللہ اکبر، ہم پہ کانٹے آ رہے ہیں۔ اللہ ایسی ساری کیفیات سے ہم کو بچائے رکھے۔ میں آپ کو بولا تھا سورہ رحمان میں بھی پہلا رکوع آخری رکوع جنت والوں کے بارے میں ہے، بیچ کے رکوع میں دوزخ کا ذکر ہے۔ یہاں بھی ایسی ہے، واقعہ میں بھی پہلا رکوع دوسرا رکوع، لیکن بیچ والا رکوع، پہلے رکوع میں تو دیکھیں آپ پورے جنت کے بہانے دیکھیں، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب یہاں تک دوزخیوں کو جو اللہ تعالیٰ عذاب اور ان کی وہاں مہمان نوازی کرے گا اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منکروں کو، کفر کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، کر کے کہہ رہے ہیں تم ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، بتاؤ یہ کون پیدا کرے، یہ کون پیدا کرے، تم کرے، یہ تم کرے، یہ تم کرے۔ پوچھیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایک طرح سے وہ کافروں سے خطاب ہے آگے۔ دیکھیے نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، فلولا تصدقون، تو تم مانتے نہیں تھے اس بات کا، اقرار نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پوچھیں افرائیتم ما تمنون، ایک ایک چیز کا پوچھ رہے ہیں، پہلے تخلیق کا ذکر ہوگا، پھر پانی برسانے کا بھی ذکر ہوگا، کھیتی باڑی کا بھی ذکر ہوگا۔ اس پورے حصے میں، آنے والے حصے میں نہیں ماننے والوں کے لیے ماننے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اپنے آپ کیسا بن جاتی صاحب دنیا بن جاتی ہے اپنے آپ کا۔ یہ دہریے بحثاں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں صاحب، اللہ اکبر۔ وہ ایک ہمارے لوگ تو خیر آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بعض عرب ورلڈ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی بعض لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی کلپس وغیرہ آتے ہیں۔ وہ ایک راشد صاحب بول کے بھی ہیں، ان کا تو حالانکہ وہ اپنے عقیدے کے ہیں پکے، عمار راشد کچھ نام ہے ان کا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے اور ایتھیسٹ لوگوں سے کرتے رہتے ہوں، مناظرے کرتے رہتے۔ کوئی راشد ہے ان کا نام، ان کا یوٹیوب پہ ہے۔ ان کا بیچ میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں یہودیوں سے ان کا ڈیبیٹ چل رہا تھا۔ ڈیبیٹ کے دوران وہاں زہر کی شیشیں کی ہوئی تھی۔ بندہ بولا میں سچا ہوں، پی لیتا ہوں کہ پی لیں سب کے سامنے، کچھ بھی نہ ہوا۔ بولنا تو ڈر گئے، انہوں کو پیو تو نہیں پیو نا، بولنا ہی لا کے رکھے تھے وہ کہ اس میں زہر ہے پیو، بولے تو ہم نہیں پیتے، بولے لو میں پی لے رہا ہوں، پی لے، اب تک زندہ ہے۔ تو ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں، اس طرح کے کام کرنے کی سب ضرورت ہے۔ اب ہم فاتحہ، نائن فاتحہ، 11ویں 12ویں چلا چھٹی، یہ اس پہ لڑتے بیٹھے ہوئے، خالی ہاتھ یہاں بننا، ہاتھ رفع دین کرنا، نہیں کرنا، آمین زور سے بولنا، یہ ایک طرح کی جو ہے انگریزوں کی سازش ہے۔ ان لوگ اسی میں لڑا کے رکھو، اسی میں لڑ لیتے رہنا۔ ایک دیوبندی عالم ہے، کیا ان کا نام، یاسر، ان کا نام یاسر ندیم ہے، انہوں بھی اس طرح کے کرتے رہتے۔ تو میں انہوں کمپلیٹلی اچھے ہیں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کو آج کے دور میں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ تو وہاں ہیں، یہاں حیدرآباد میں کتنے ہیں، کتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہیں، کچھ بھی ہو جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، وہ بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ مگر مسلمان باقی نہ رہنا۔ اس کا باقاعدہ سارے لوگ مل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسلام کی، حقیقت ہے۔ اور ہمارے لوگ کبھی پیسے کے نام پہ، کبھی مزے کے نام پہ، کبھی غذا کے نام پہ، کبھی آئس کریم کے نام پہ، کبھی ایڈ کے نام پہ کٹ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام اللہ فاروقی رحمہ اپنی کتاب میں جہاں لکھے ہیں کہ یہ جو بد عقیدے یا غلط لوگ جو پھیل رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو لے کے خراب کر رہے ہیں۔ لوگ ہم حفاظت نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں حفاظت؟ ہم ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ سب باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
ہمارے پاس دعوتوں کے لیے رات بھر ہے، ناچنے کے لیے پودینے کا ہار، باجا، گاڑی پہ رکھ کے لانا، نہیں تو کرین کو لگا کے لانا، اس وقت ٹائم ہمارے پاس پورے دعوتاں تباہ ہماری. کون سی دعوت 12 بجے سے پہلے ختم ہو رہی؟ غلط. رات سونے کو بنائے، ہم جاگ رہے ہیں. جن کی نوکری ہے، جو مجبور ہیں، ان کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ راتوں کا جگ رہے ہیں، تو یہ چھوڑنا ہے. ذرا تھوڑا ٹھنڈے طریقے سے سوچنا ہے. ہماری آنے والے نسلوں کی فکر ہم کچھ کرنا ہے. ہم نہیں کرے تو کون کریں گا؟ اللہ بچائے. تو عیسائی بھی لگے ہوئے ہیں، یہودیاں بھی لگے ہوئے ہیں، دہریے ایتھیسٹ جس کو بولتے. اور اللہ کیسے ان کو پکڑنے معلوم؟ ایتھیسٹ بنانے کے لیے کیسے ان کو پکڑنے؟ پڑھا لکھا بندہ ہے، بہترین انجینئر ہے، ڈال لینا اس کو گولی. ادھر کا تو معلوم ہے اس کو، انہیں خالی جو ہے ادھر ہی پڑھتے رہا، ادھر ہی پڑھتے رہا. چل ہاں صحیح بول رہے ہیں بالکل، خلاص وہاں سے گیا، انہیں بھی گیا. اس کے بعد کتنے غیر مسلم طاقتیں بچیوں کو ہمارے کھینچ رہے ہیں، بچوں کو کھینچ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ایک چاکلیٹ دے دیتے، تمہارے کو نوکری دیتے، تمہارے کو یہ دے دیتے، تمہارے کو وہ دے دیتے. تباہ کر رہے ہیں. ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی. برا حال ہے، بہت برا حال ہے. یہ جو ہم حالت سن رہے ہیں، یہ اچانک نہیں ہوئی ہے، اچانک نہیں ہوئی. کھانا خراب ہوتا ایک دم نہیں ہوتا. ہلو خرابیات جس کے اندر، جی ہاں، اس کا سڑ جاتا پورا. پہلے تھوڑا بھول جاتا، اس کتنا بھوجا لگ کے تباہ ہو گیا. بچیاں ہو، بچے ہو، کس کی سوچ کتنی کیسی ہے. اب میں بول رہا ہوں، اتفاق سے بات آ گئی. آج کیا تاریخ ہے؟ 24 دسمبر ہے نا؟ کل 25 دسمبر ہے. کیا ہوتا 25 دسمبر کو؟ ارے اپنے کیا مطلب؟ ہاں اپنا یہ بول کے بیٹھے ہوئے، اپنے کو کیا مطلب. لیکن آپ معلوم کریے، دیکھیے آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں کتنے نوجوان لڑکے، مسلمان بات کروں میں، غیروں کی نہیں بات کر رہا ہوں، مسلمان لڑکے، کتنے مسلمان لڑکیاں کرسمس منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. بے شمار. اولڈ سٹی ہو، نیو سٹی ہو، کون سا بھی سٹی ہو، بچ رہے ہیں تھوڑے، خراب ہو رہے ہیں بہت. اور کہیں کہیں تو ایسا حال ہے کہ وہ ان کا مذہب ہی نہیں رہا، وہ ان کا ریلیجیس میٹر نہیں رہا، اب سوشل میٹر بن گیا. اور جانا ضروری ہے وہی نگت اللہ کیا بولتے، جب کہ کھلم کھلا ان کا ریلیجیس میٹر ہے. اچھا یہ ابھی چلتا ان کے پاس، پہلے کرسمس ڈے، پھر اس کے بعد باکسنگ ڈے، پھر اس کے بعد یہ ڈے ہو ڈے چلتے چلتے پھر نیو ایئر ڈے آتا. یہ ایک ہفتہ پوری تباہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان بچے، کتنے مسلمان بوڑھے نہ جاتے، کوئی بھی بوڑھیاں نہ جاتے، کوئی بھی نوجوان لڑکے لڑکے، ہماری نسل تباہ ہو رہی. وہاں پہ ان کے لیے کباب ہے، شباب ہے، شراب ہے، سب ہے، ہر چیز موجود ہے. کچھ تو بھی بہانا بنا کے چلاتے. اچھا یہ تو خیر پارٹیوں میں کہاں بڑے بڑے پارٹیاں ہوتے، اس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے، کئی کرائمز ہوتے، کلبس میں ہوتے، سب ہوتا. کتنے بچے مسلمان جا رہے ہیں دیکھیے. کون کرنا فکر اس کی؟ کون کرنا فکر اس کی؟ ہم ہی کرنا. نہیں بولیں گے وہ لیڈر کرنا، وہ منسٹر کرنا، نہیں آپ کرنا. آپ کے بچوں کو میں بولا نا، آپ کی صورت آ گئی، شکل آ گئی، عادت آ گئی، لیکن خراب عادت بچے کرنے آتے. یہ ایسی بات ہے، فون لائے، سیمسنگ کا ہو، آئی فون ہو، کوئی بھی فون ہو، وہ فون لائے سب تو اچھا تھا انہیں. اب اس میں جو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ، فون میں خرابی نہیں ہے، آپ جو ڈاؤن لوڈ کر رہے نا اس خرابی ہے، تو ایسے ڈاؤن لوڈ ہو رہے. کسی کو گٹکے کی عادت، کسی کو شراب تو بڑھتے جا رہی ہے مسلمانوں میں. یہاں بول کے کیوں بڑھوں؟ اس لیے بول رہا ہوں یہاں کوئی ہے وہ کیا نہیں. ہمارے ملنے جلنے، آپ کا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے،
کسی کو بول تو سکتے ہیں کون یہاں یہ غلط کام ہے، پیار سے ان کے پیچھے پڑ کے ذرا کم سے کم ٹائٹ نگرانی تو کر سکتے. یہ ہوتا. اب آنے والے دنوں میں نیو ایئر کو تو منانا مسلمانوں کی تیسری عید ہو گئی وہ. جی ہاں، ارے اسکول میں بولے چلو کیک لانا، کیک کاٹنا، نیو ایئر کیک. بڑے بڑے مسلمان بیکریاں والے بھی لگاتے ہیں اسپیشل نیو ایئر کیک اویلیبل ہیئر، کرسمس کیک اویلیبل ہیئر. مر نہیں جا رہے مسلم محلوں میں. چلیے جہاں پہ مکس آبادی ہے مسلمان گھر میں لا کے کاٹ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تم کاٹ کے اولاد کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ دیکھو ہم تھوڑے عیسائی ہوئے، ہم مر گئے بعد تم پورے کو عیسائی ہو جاؤ، یہ میسج دے رہے ہیں آپ. کپڑے دیکھیے کیسے ہو گئے. اسکولوں کو جاتے ہیں، اسکولوں میں وہ پہلے برتھ ڈے ہوتی تھی، وہ نیو ایئر ڈے بھی بنانا ضروری ہوگا. میں تو بول رہا ہوں لوگوں کو کم سے کم یہ دسمبر کی 20 تاریخ سے جنوری کی 15 تاریخ تک کوئی کیک نہیں خریدنا. کھانا اس سے پہلے کھا لو، اس سے بعد میں کھاؤ. دل بول رہا تو 26 جنوری اڑا کے کاٹ کے کھاؤ. کم سے کم یہ کرسمس کا تو دھپا نہیں رہے گا. یہ نیو ایئر تباہ ہے صاحب، تباہ ہے. کون بولنا ہے؟ ضد، اللہ رحم کرے. ضد ایسی ہے، بچوں کی ضد پہ تو سب قربان. اسی لیے اللہ پاک پہلے فرما دیے انما اموالکم واولادکم فتنہ. آزمائش سے پڑ جاتا بندہ. ارے ہو بچہ برا کیا کرنا تو بھی کرنا. خوشی ہے بچے کی خوشی. ہاں بچے کی خوشی، آج کی بچے کی خوشی کل کی عذاب مصیبت. شروع میں روکنا نہیں بابا یہ غلط ہے. کتنے لوگ ٹیٹو لگا کے پھر رہے ہیں، ٹیٹو لگا کے پھر رہے ہیں. بانا دیکھو آپ، میں اکثر بولتے رہتا ہوں ہمارے ابا حضور ٹوپی کو روکتے تھے. ٹوپی کو روکنا کیا تھا؟ ٹوپی نہیں پہنا تو ٹوپی نہیں پہننے والے کو روکتے تھے. ٹوپی پہن کیا بولتے تھے؟ ارے یہ کیا ہے ٹوپی کو بول رہے ہیں، ٹوپی کو کپڑے تو پہنا ہونا. دیکھو صاحب بڑے لوگوں کی نظر بہت دور تک رہتی، خالی ٹوپی گئی اس کے بعد بال آ گئے. اب بالوں میں کیسے کٹنگ ہو رہے ہیں دیکھو آپ. اس کے بعد ٹی شرٹ کیسی ہو گئی، پینٹ کیسا ہو گیا، وہیں ٹوک دیے تو پورا صحیح رہتا ہے نا. مشہور ایک ٹاکا 9 ٹانکے سے بہتر ہے بولتے. کیا بولتے صاحب؟ ایک ٹانکا اسٹچ ان ٹائم سیو 9. ٹائم پہ ایک ٹانکے کو سی دو 9 ٹانکوں سے بچ جاتے آپ. تاگا بھی بچ جاتا، پھٹنے سے بھی بچ جاتا. اب تو پھاڑ کے پہننا فیشن، شرم نہیں آ رہی. اب یعنی حال اتنا برا ہو گیا کہ برا نہیں دکھ رہا. تباہ. یہ دن دیکھنا تھا ہمارے. آگے اور کیا ہوگا نہیں معلوم. بالا دیکھیے آپ. میں اکثر بولتے رہتا ہوں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، یہ کون سی کٹنگ ہے میاں؟ کرسچن کٹنگ، یہودی کٹنگ، سور کٹنگ، کتا کٹنگ. اس میں اتارنے میں بھی ایک جنا کتا اتار رہا، ایک جنا بندر اتار رہا. کیا ہو گیا یہ آخر؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ فکر کون کرنا ہے اس کی؟ ہاں مصطفیٰ ہے نا، آؤٹ کے مر جانا ہوں ہوتا ہے. آپ اپنے اندر چینج، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی میری بھی. کم سے کم یہ دنوں میں دیکھیے، بچوں پہ نظر رکھیے، سمجھائیے. سختی نہیں، سختی کر تو نکل جائے، سمجھانا یہ کیا ہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ. اللہ رحم کرے. اپنے خالق و مالک سے انجانے میں بھول سے کبھی غلطی ہو گئی تو معافیاں مانگنا ہے، یا تو جان بوجھ کے کرنا غلطیاں. داڑھی کا بھی مذاق ہو رہا، داڑھی میں بھی وہ نقش نگار ہو رہے ہیں دیکھنے کے. اللہ اکبر. اس کی نقل نہ انہیں تمہارے کو بچانے والا، نہ انہیں تمہارے کو بچانے والا ہے. بچانے والا اللہ یا اللہ کے رسول. شفاعت سرکار کی ملنے والی ہے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے تمہارے کو. نہ حجام کام آنے والا ہے، نہ ٹیلر، نہ کوئی فلم اسٹار کام آنے والا ہے، نہ کرکٹ اسٹار. وہاں کام آنے والے سرکار ہیں. یہ سرکار کے گھر آنے والے ہیں یا سرکار کے سٹارز. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ والے کام آنے والے ہیں. یہ چھوڑ دو صاحب، غلط صحبتوں میں
بیٹھنا چھوڑ دو، غلط سوچ چھوڑ دو، مرنا ہے، موت کی طرف جا رہے ہیں ہم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ایسے باتیں کرے تو نہیں سنے رہا ہوں کہ ہم تو آپ ڈرونی باتیں کر رہے ہیں. بھائی بھائی سوئی ڈرونی باتیں کیا؟ موت کو یاد کرو، بولے یاد کرنا ہی کرنا موت کو یاد کرے تو دماغ جگاتے رہتا، ہاں بیلنس میں رہتا ہونے. نہیں تو دیکھو آپ کیا برا حال ہو رہا، بچے ماں باپ کو نہیں سن رہے. اب آپ حیران کی بات ہے کہ جس وقت بچے کو دیکھنا تھا نہیں دیکھے، نکل گیا. اللہ خیر کرے. ہم آ کے ہمارے کالجز وغیرہ میں ہوتا بچوں کے بارے میں پیرنٹس بلا کے بولے ارے کیا صاحب آپ کیا ماں آپ کا بچہ جو ایسا کر رہا، کیا بولنا صاحب آپ ہی سمجھاؤ، نہیں سن رہا ہماری بات. ہمارے پاس 4 گھنٹے رہتا، آپ کے 20 گھنٹے رہتا، ہم کیا سمجھانا؟ آپ سمجھانے کے ٹائم پہ نہیں سمجھائے. میرا بچہ. ہمارے ایک صاحب ہیں، بات اچھی نہیں ہے وہ، مگر انہوں بولتے نہیں صاحب وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم، ایک کو 5 6 8 بچے رہتے تھے تو فکر نہیں رہتی تھی. اب ایک پیچھے اماں مر جاتا بول کے نہ ڈرا رہے نہ دھمکا رہے نہ مار رہے. بولے تو عجیب سا دکھ رہا ہو لیکن حقیقت ہے وہ بچہ جو کرنے دو. ارے تربیت کے اصول ہیں کچھ، اللہ خیر کرے. بہرحال صاحب ہم معاشرے میں رہنے والے، ہر کوئی غلطی کو درست کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہیں. تو وہ رسپانسبلی آپ اپنے لیول پہ نبھائیے. عالم ہے تو وہ اپنے لیول پہ نبھائے گا، امام ہے تو اپنے لیول پہ نبھائے گا، مؤذن ہے اپنے، مفتی صاحب اپنے لیول پہ نبھائیں گے، لیکن نبھانا تو ہے. آپ دیکھیں کوئی جھوٹ بول رہا، نہیں بیٹے جھوٹ نہ بولے. گالی دے، نہیں بیٹا گالی نہیں دینا، سمجھا؟ اتنا تو بول سکتے ہیں نا. اور اگر کوئی آپ کے بولنے سے سیدھے رستے پہ آ گیا، انہیں جو نیک عمل کریں گا آپ کے لیے فائدہ ہے. حدیثہ ہے. ہم یہ سب چھوڑ دیے صاحب. کم سے کم اپنے قریبی بچوں کو تو، کم سے کم اپنے اولاد کو تو سمجھانا. ڈر نہیں کیا ہوتا کہ کیا ہے، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی. بہرحال سورہ واقعہ چل رہا ہے. اللہ نے چاہا تو جو ہے آگے کا، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسا وہ کیسا، یہ کون بنائے، یہ تم بنائے میں بنایا، جب میں بنایا تو میری بات مانو. پانی کون برساتے، تم برساتے میں برساتا ہوں. تم دانا بونے کے بعد اس میں جان کون ڈالتا، تم ڈالتے میں ڈالتا ہوں. تو جب میں کرتا ہوں تو میرا اقتدار ہے، میرا اختیار ہے. میرے بندے بنے رہو. میں نے اپنے حبیب کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، اس کی مانو، اس کی سنو. پھر تمہیں ایسا آرام، ایسا سکون، ایسی آشائش ملے گی، ایسا آرام کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں. ایسی نعمتیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں، ایسی نعمتیں جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا. ویسی رہیں گی جنت، آرام. اور یہاں کا آرام بھی مختصر، یہاں کا تکلیف بھی مختصر، وہاں کا آرام بھی لمبا، وہاں کی تکلیف بھی لمبی. اللہ ہم کو تکلیف سے بچائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. صحبت بہت بڑی چیز ہے کو صاحب، اچھی صحبت اختیار کرو. صحبت بہت بڑی نعمت ہے، صحبت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں دیا ہے اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. چلیے صاحب آج کی حدیث پاک سن لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابو داود کی یہ روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے ہیں سرکار؟
تم میں سے جس کسی نے نیک عمل کی طرف کسی کو گائیڈ کیا، نیک عمل کی طرف کسی کو بلایا، انوائٹ کیا، تو اس نیکی پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب لوگوں کے عمل کے برابر کا ثواب تم کو بھی اللہ عطا فرمائیں گا۔ صرف یہی نہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے ان کے اعمال کے ثواب کے برابر تمہیں بھی دے گا، لیکن ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ 5 لاکھ خرچ کرا تو 5 لاکھ کا جو ثواب رہے گا، تو اب آپ کسی کو دعوت دیے، اس کا ثواب وہ اتنا ہے، تو وہ پورا ثواب اس کو جتنا ہے وہ بھی ملے گا، اس کو جتنا اتنا ملے گا، اتنے سارے لوگوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اچھائی کی طرف کسی کو دعوت دینے کا نتیجہ۔ سوچتے ہم کل سدھریں گے، کل سدھریں گے، کل نہیں آتا ہو۔ اب ہو سکتا کوئی سنیں گا ارے یہ سال 1 سال کرسمس اور نیو ایئر منا رہا تھا، نیکسٹ ایئر دیکھو ایسا توبہ کر لوں گا میں، نہیں آتا دن وہ آتا ہی نہیں، اس سے پہلے موت آتی، موت۔ ہاں، دوسری بات وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور کسی نے برائی کی طرف کسی کو دعوت دی، گمراہی کی طرف دعوت دی، تو جتنے لوگوں نے اس غلط کام پہ عمل کیا ان سب کے برابر کا گناہ اس کو بھی ملیں گا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری طرف سے کسی کے پاس کوئی برائی پھیل رہی ہے، کوئی گندگی پھیل رہی ہے، کوئی غلاظت پھیل رہی ہے، خواہ وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، یا فون سے ہو، واٹس ایپ سے ہو، فیس بک سے ہو، انسٹاگرام سے ہو، اسنیپ چیٹ سے ہو، اور کیا کیا ہے وہ آج کل ٹویٹر بھی تھا، اب اس میں ایک ایکس بھی ہے، کہتے سننے میں آ رہا نیا نیا، جو بھی ہو کس کے ذریعے بھی آپ یہاں دنیا میں نیکی کے ایمبیسڈر بن کر رہیے۔ نیکی لینا، نیکی دینا، نیکی لینا، نیکی دینا۔ اس لیے برائی کرو بھی نہ کو، برائی ہو رہی تو دیکھو بھی نہ کو، اور خدا نہ خواستہ اگر تمہاری نظر میں آ گیا تو اس کو دوسروں تک ٹرانسفر بھی نہ کرو۔ آپ دوسروں کے عیب چھپائیے، اللہ آپ کے عیب چھپائیں گا۔ کون ہے بے عیب؟ ہے کوئی بے عیب؟ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کو کبھی بھی نیکی کے پھیلانے کے سلسلے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جس قدر بھی ہو، پیار و محبت سے، نرمی سے، محبت سے، سختی نہیں، پیار و محبت سے بات سمجھاتے رہیے۔ کب تک سمجھانا؟ سدھرے تک سمجھانا، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، سمجھاتے ہی رہنا۔ نکو بھائی غلط ہے جی، غلط ہے، ارے بھائی سمجھا سمجھا کے تھک گیا، نہیں، آپ ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتے، تھک گیا بولے تو مریض ٹھیک ہوئے تک دوا دینا آپ کا کام ہے، یا تو ڈاکٹر سے بھی مرنا ہے تو مریض سے بھی مرنا، لائف ٹائم ویلیڈیٹی بولتے نا، ہاں، کب تک کرتے چلنا، یا تو سمجھانے والا مرنا یا سمجھنے والا بولتے چلنا، دوا روکتے نہیں آپ، نہیں کھا کے تھک گیا، نہیں، ہم ہوتے کھاتے، یہ چھوڑتے، وہ کرتے، وہ چھوڑتے، وہ کرتے، کب تک؟ اکثر بولتے ہیں، آپ پیرنٹس بولتے ہیں نہیں صاحب سمجھا تھک گئے، چھوڑے تو نہیں ہوتا، سمجھاتے چلنا، کب تک سمجھاؤں؟ تم مرے تک سمجھاؤ، نہیں تو انہیں سدھرے تک سمجھاؤ۔ اب انہیں مرے تک تو نہیں بول سکتے، انہیں سدھرے تک سمجھاؤ، یا سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے چلے جاؤ، مگر سمجھانا چھوڑو نکو، یہ کاؤنسلنگ ہی ہے۔ اگر ہم بولے نہیں صاحب دعا کرو، آپ صاحب بے شک دعا اثر ہوتی ہے، لیکن دعا کب اثر کرتی ہے معلوم؟ پہلے کام کرنا۔ ایک صاحب ایگزام ہی نہیں لکھے، صاحب میں پاس ہو جاؤ بول کے دعا کرو، کیسا ہوتا ایسا؟ اور کیا اچھی بات کہی کسی نے، اچھی لکھی ریپیٹ کر رہا ہوں، بولے اگر صرف سب دعا پہ چھوڑا تھا تو دنیا تمام میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ قبول کی جانے والی دعا کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ حضور سے بڑھ کے تو کسی کی دعا نہیں ہے نا۔ تو اگر دعا سے کام بننے والا ہوتا تو سرکار بس
کعبے کے سامنے بیٹھ جاتے, دعا کرتے جاتے, لوگ دھڑا دھڑ مسلمان آتے تھے. محنت کیوں کرے, ہجرت کیوں کرے؟ ہاں, اتنی جنگیں ہوئی, اتنا سب کچھ کیا, تو پتا چلا کہ آقائے کائنات کا یہ اسوہ مبارکہ بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ بابا دعا اہمیت والی ہے, دعا سے تقدیر بدلتی ہے, لیکن کوشش کرو پہلے تقدیر کے دستے, تدبیر کے دستے زرنی سے, کوشش تدبیر کے دستے زرنی سے, زرنی بول تو سونے کا ہاتھ چمکدار, تدبیر کے دستے زرنی سے تقدیر. پہلے دانا تو بو, یا اللہ کھیتی اچھی کرتے, دانا اتنے بویا وہاں پہ, کھیتی اچھی کرتے تو کہاں سے ہوتا؟ تو ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے؟ ہر بندہ سوچے, ہر بندہ سوچے, ہر بندہ سوچے, ہر بندی سوچے. اگر کوئی سن رہے ہیں میری بات تو ہر بندہ سوچے, ہر بندی سوچے کہ آخر ہم اپنی اولاد کے سدھار کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو پوری چھوٹ دے دی ہے اور بول رہے ہیں بچہ بگڑتے جا رہا, دعا کرو. نہیں صاحب, دعا بھی کرنا, کوشش بھی کرنا, اور دعا کرتے ہی رہنا, کوشش کرتے ہی رہنا. کب تک کرنا؟ سدھرے تک کرنا. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کارآمد کرے, کامیاب کرے. آج کا فقہی مسئلہ صحیح کیا سوال؟ اچھا سوال. کیا نان مسلم فرینڈز کو ان کے فیسٹیول پر مبارکباد وشز دی جا سکتی ہے کیا؟ اس میں 3 رستے ہیں. کچھ علماء اتفاق ہے کہ جن کے فتوے پہ آپ عمل کریں تو ہندوستان میں جینا مشکل ہو جاتا. کچھ لوگ اتنے لبرل ہے, ارے سب کر سکتے جی, یہاں رہنا ہے, یہ بھی غلط. میں بیچ کا راستہ بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے کہ جو بھی ان کے فیسٹیول ہیں, ان فیسٹیولز میں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. ہم کو بھی اگر ان کے ساتھ 1-2 جملے بول دیے تو دیکھ کے خوش ہوتے لوگ, لیکن ایک نیت کر لینا. نیت یہ کرنا کہ اللہ میں اس سے یہ جو دوستی بڑھا رہا ہوں, نیت میری یہ ہے کہ میری بات, اسلام کی کوئی بات اسے اچھی لگے اور وہ ہدایت کی طرف آگے قدم بڑھائے. اس نیت کے ساتھ اس سے دوستی بھی کرنا, اس سے تعلق بھی رکھنا. آپ کے اچھے اخلاق, آپ کا سچ بولنا, آپ کا صاف ستھرا رہنا, آپ کا نظر نیچے کرنا, کئی لوگوں کو مسلمان بنا دیا. ہاں, آپ کا کسی کام کو ڈھنگ سے کرنا, آپ کا نماز میں یکساں کھڑے رہنا, بردرہڈ, ارے میرے بھائی ہے, ختم. اس کے مذہبی معاملات میں مت جاؤ, لیکن یہ نیت کے ساتھ آپ کسی کو وش کر رہے ہیں تو یہ بول سکتے اتنا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو شبھ کامنائیں. ختم ہو گیا. آپ کو, آپ کی فیملی کو ویل وشز, شبھ کامنائیں بول دیجیے. میں دعا دے رہا ہوں اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے, زور سے اچھا رکھے بولنا, دل میں ہدایت دے بولنا. ارے بھائی, ہر کسی کو دوست اگر ہے نا تو وہ دوست کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھ کے آپ چین سے نہیں رہ سکتے. آپ کا کام ہے اس کو لانا پکڑ کے, کیسا پکڑ کے زبردستی بندوق لگا کے نہیں, اس کو اپنے عمل سے, اپنے بیہیویئر سے. اب رہا جو آپ کے لمٹس ہے وہ لمٹس میں آپ رہ کے. ایک صاحب بولے بھائی ان لوگوں کے ارتھی کے جلوس میں جا سکتے کیا؟ اب ظہیر الدین صاحب گئے, جا کے وہیں گر کے مار کے بیچارے. معلوم آپ ظہیر الدین علی خان ملک کے سیاست کے تھے, جتنا جانا جہاں تک جانا چاہنا. اب اگر آپ کا جانا ان کے دل میں نرمی پیدا کرے گا اور ممکن ہے کہ آگے ان کو یا ان کی اولاد کو آپ سے قربت ہوگی اور آپ کا پیغام حق ان تک پہنچنے کا امکان ہے, تو تھوڑا دے دو. آپ پورے کو جا کے دھوپ میں بھگ کے سوکھ کے پانی میں سوکھ کے جا کے جو ہے
جانی دے دی بیچارے. ظہیر الدین علی خان صاحب بول کے تھے سیاست کے, وہ غدر مارا تھا, شاعر تھا نا, ہاں اس کے غدر کے مرے جا کے, انہوں وہیں چنکا بیچارے گر گئے, انتقال ہوگا, اللہ مغفرت کرے ان کی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے ہر کام میں نرمی ہو, پیار ہو, محبت ہو, اور اگر آپ مفتیوں کی باتوں پر ویسے ہی عمل کریں گے تو مسائل بھی ہو سکتے ہیں. میں مفتیوں کی باتوں کو عمل نہ کروں نہیں کروں, مفتیاں جو بڑھیں وہ حساب سے صحیح ہے, ان کا کام وہ کر رہے ہیں, وہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کے ابھی لوگ آج کل تماشے کر رہے ہیں. واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ چل رہا کہ یہ ہمارا یہ فیسٹیول کی مبارک ہوتی ہے تو انہیں نان مسلم تھا بول کے فتوا دیے نا, مفتی صاحب کے پیچھے پڑے گا, ان کے پیچھے پڑے گا. مفتی صاحب اپنی جگہ جو ہے صحیح کر رہے ہیں, میں آپ کو بیچ کا رستہ بتایا. اپنے کو مبارک, اپنے کو خوشی نہیں, آپ کو, آپ کے فیملی کو اس آپ کے اس فیسٹیول پر ہم شبھ کامنائیں دیتے ہیں. ختم ہو گئی بات. خوش, ارے انہوں نے کرے, میں بھی دیتا ہوں کبھی کبھی, میرے بھی بہت سے کولیگس ہیں, میں بھی ان کو یہی بولتا ہوں, میں جو بولتا ہوں وہی بول رہا ہوں, اس لیے کہ بیچ کا رستہ نکالنا ضروری ہے. ایک واقعہ آپ کو اس سے پہلے بھی سنا, وائی ایس راجشیکھر ریڈی بول کے تھا, اس کے انتقال کے وقت میں بہت سے مسلمان روئے, بھائی بہت اچھا تھا, بھائی بہت اچھا تھا, وہ تھا, ٹھیک ہے, اچھا, بہت کام کرا. اب کئی ایک جگہ کہاں کر دیے, اس کی تعزیت میں جلسہ بھی رکھ دیے, اس کے مرنے پہ رکھ کے بولے کہ جو ہے اس کے ہاتھ سے دعا کرو, دعا کرو. اب دعا کرنا کے دس کے آتے ہیں. اب جن صاحب کو وہاں کی مسجد کے کوئی امام صاحب تھے, انہوں جو ہے بولے دعا کرنا, بولے مصطفیٰ ایسا شام میں وہ رکھے, اب کیا کروں, پھر فون کرا, پریشان کہ کون ہے بھائی, جا کے دعا کر. ارے دعا کرنا اس کے آتے, کیا دعا کرنا سکھاتا ہوں. یا اللہ, یا اللہ, ان بہت اچھے تھے, یا اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دے, مغفرت کی دعا کو کرو, انہوں بہت اچھے تھے, بس اچھا کام کرنے کی, ان کی اولاد کو بھی ایک توفیق دے, ان کے جتنے خاندان والے اللہ سب کو ہدایت دے دے. مولا بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے بولتے رہنا, اس کی مغفرت کی دعا کرنے سے روکا گیا آپ کو خالی. ان اچھا تھا, اس کی اولاد کو ایک توفیق دے, ان اچھا تھا, اس کے اثر کے کام کرنے کے دوسرے منسٹروں کو توفیق دے. ختم ہو گئی بات, تمہاری دعا بھی ہو گئی, لمٹ سے باہر بھی نہیں ہوئے. تو ایسا بیچ کا رستہ کچھ نکالنا پڑتا, مگر وہ بیچ کے راستے میں نکالنے میں نہ لمٹ کراس کرنا, نہ کسی کا دل دکھانا. جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ بنا دیے نا, اللہ رسول بنا دیے نا, وہ باؤنڈریز کو نہیں پھیلا سکتے آپ. دل کا حدود اللہ, وہ اللہ کے قائم کرتا حدود ہے. اب بولیے مغفرت کی دعا کسی کے گزرنے پر نہیں کر سکتے آپ رہے تک, پھر بھی آپ کی اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے, لیکن کسی آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا, وہ گزر گیا ہے, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا. اب کیا کرنا, اس کے گھر والوں کے راستے کرو. انہیں گیا, یا اللہ ان کے گھر والوں کو, اس کا بیٹا ہے جگن ہے, اس کی بیوی ہے فلاں ہے, اس کو صبر دے. ختم ہو گیا. اس میں کیا خرابی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو بڑے لوگوں سے مل کے رہتے اسی فائدے ہوتے ہیں. میں بھی بڑوں سے مل کے رہتا ہوں, بلکہ میرے کو معلوم ہے سب یہ. اس طرح جو ہے اپنے طور طریقوں کو اچھے انداز میں لوگوں تک پیش کریے. یہی غریب نواز کا طریقہ تبلیغ ہے, یہی غریب نواز کا طریقہ تبلیغ, یہی اولیاء اللہ کا طریقہ تبلیغ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا قصہ سنیں. نظام الدین اولیاء, ارے یہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت میں ہندو مسلمان دیکھے نہیں لوگ, اس واسطے آج تک دنیا ان کی دیکھو جا کے ایسے کیسے لوگ آتے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کا قصہ پڑھا تھا ایک جہاں کہ صبح میں تہجد کے وقت نکلے وضو کرتے, دیکھے تو ایک عورت ہے اور اس کے گھڑے, اس پہ گھڑا ہے اور پانی لے کے آئی, کہیں دور کنویں سے لے کے آئی. یہ باتیں سجن نہیں سمجھ سکتے. تو حضرت رکے, بیٹے وہاں سے کیا کھلا رہے ہیں پانی, سامنے جمنا بھری نا, سامنے جمنا بھری, جمنا ہوئی, اس میں سے پانی لو. تو بولی کیا بولوں صاحب, جمنا کے پانی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ پیے تو بھوک زیادہ لگتی. میں وہ پانی ملا کے کھانا بناؤں تو میرے گھر میں میرے شوہر کی کمائی مختصر ہے,
وہ پانی ملائی تو بعد جگہ کا پانی رہتا بہت کھایا جاتا, پانی کی اثر رہتا یہ سب نئے بچوں کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی, نہ کھیتی باڑی والا پانی میں اثر رہتا, بعض پانی میں اتنا رہتا آپ. اور میں جہاں سے پانی لا دوں کنویں کا پانی, وہ پانی ایسا ہے وہ ڈالے تو جمنا کے پانی جیسی کیفیت اس میں نہیں ہے, اس لیے وہاں سے جا کے لا دوں. بولے بیٹے ماں تم وہاں سے جا کے لے کے آ رہی ہو, ارے رے 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 بہت دکھ ہوا. اپنے خادم کو بولے کل سے اس کے گھر میں لے جا کے چاول کا انتظام کر دینا, اور پانی کو اتنی دور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت پڑی تو ہمارے پاس باولی. آپ آج جا کے دیکھیے, آج دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بازو آج بھی اتنی بڑی باولی ہے. کس کے لیے؟ وہ عوام کے فائدے کے لیے. آج ہم لوگ بورنگ ڈال رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, پانی کے لیے تڑپتے تھے لوگ, تو بزرگوں کے پاس پبلک ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ان لوگوں سے چلتا تھا, لنگر کھانا. تو کیا بولتے تھے پانی دینا تو انہیں لینا نہیں, سب لو. یہ اللہ والے کیا کریں, الخلق عیال اللہ بولے, ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے بولے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کا دین الگ تمہارا دین الگ. اگر تمہارے طور طریقے دیکھ کے ان کے اندر تبدیلی آ رہی ٹھیک ہے, لیکن ہم اتنے بگڑ گئے ہیں آج کہ ہمارے طور طریقے دیکھ کے کوئی قریب آنا تو کجا آنے کا ارادہ کرا, چلو بھاگ جا رہا ہوں, ایسا ارے لڑ لیتے رہے, ایسا مار دیتے رہے. ان کا نے کیا ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس دیکھا کیسے بڑھتے, دیکھ لو. پھر کیسے مرڈر ہو رہی, مارنے والا بھی مسلمان, مرنے والا بھی مسلمان, ہر 8 دن میں نیا میٹر سن لو. پھر ویڈیو بھی گرتی اس کی, استغفر اللہ معاذ, کون روکنا اس کو؟ آپ بولیں گے کیا صاحب آپ بولے تو بھی کیا فائدہ, میرا کام میں کر رہا ہوں, آپ کا کام آپ کرو, آپ کا کام آپ کرو. روکنے والا اللہ, ہدایت دینے والا اللہ ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ خالی تو نہیں بیٹھ سکتا, میں خالی تو نہیں بیٹھ سکتا. بہرحال یہ سوال آیا تھا, دے سکتے ہو گیا جواب آپ کا, ٹھیک ہے. اب دعا گزارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو جس میں سارے لوگ شریک ہیں قبول فرمائیں, اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا کہا اللہ تعالیٰ سب کے اندر ہمارے لیے برکت کا سامان فراہم کر دے. اور رب العالمین ہمارے آج کے درس میں جو تیری آیتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش, اس کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے, دوزخ میں جن گناہ گاروں کو, تیرے پیغام کو نہ ماننے والوں کو, ان کی وہاں ضیافت گرم گرم پانی سے سخت چیزوں سے کی جائے گی. مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں مولا, تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں مولا. ہم کو اپنی پناہ میں لے لے مولا, گناہوں سے بچا لے مولا, بدعقیدی سے بچا لے, ہر وہ کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے بچا لے مولا. اور جو سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں ذکر ہوا, اس زمرے میں ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما. اور یہ جو تکلیف میں جو لوگ رہیں گے, عذاب میں مبتلا ہوں گے مولا, ایسے عذاب والوں کے ساتھ نہ ہم کو دنیا میں رکھ, نہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر مولا. رب العالمین قرآن پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما مولا. قرآن کے آداب پورے کرنے کی توفیق سرفراز فرما. یا اللہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. دعائیں کرتے ہیں, بے شک دعا عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا کی اہمیت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے مولا, مگر جو لوگ صرف دعا پر ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں, عملی اقدامات سے پیچھے, ان کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا پڑتا ہے کہ مولا جو لوگ عملی اقدام نہیں کر رہے ہیں ان کو عملی اقدام کی بھی توفیق عطا فرما. اور پھر آخر میں دعا تو تجھی سے کرنی ہے, قبول تو ہی کرنے والا ہے, تقدیر تو ہی بدلنے والا ہے, دانے کو پھاڑنے والا تو ہے مولا, دعا میں اثر دینے والا تو ہے, دوا میں اثر دینے والا تو ہے, بیماروں کو شفا دینے والا تو ہے, مشکلیں آسان کرنے والا تو ہے, غمزدوں کو راحت دینے والا تو ہے, اسلام کی توفیق دینے والا تو ہے مولا, ایمان پر خاتمہ کا موقع دینے والا
تو ہے، ہمیں مسلمان بنانے والا تو ہے مولا، تیری ہی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ اور جتنے بزرگان دین نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی، ان کی سیرتیں پڑھ کر ان کے اقدامات میں سے کچھ ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے پیارے اخلاق کی جھلک ہم نے پیدا فرما دے۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کو، بزرگوں کو، سب کو مولا اخلاق محمدی کے سانچے میں ڈھال دے مولا، اخلاق محمدی کے سانچے میں ڈھال دے مولا۔ پروردگار، جو جو دعا کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے ان سارے لوگوں کے مسائل کو تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں، مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، قرض ادا فرما دے، رزق کشادہ فرما دے، وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما، خیر معاملات میں خیر عطا فرما مولا، علم نافع عطا فرما، علم زار سے مامون و محفوظ فرما۔ یہ ایکس مسلم یا دہریوں یا جس طرح کے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی طرف لوگ راغب کر رہے ہیں مولا، سارے مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے جو لوگ محنت کرتے ہیں مولا، ان کو بہترین اجر عطا فرما اور ان کے ان خدمات کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسی خدمات کے انجام دہی کا حوصلہ ہمت عطا فرما۔ دشمنان دین کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے مولا۔ اللہ جو گھروں میں اپنے جو بچیوں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، شادیوں کے متعلق فکر مند ہے، ان کی شادیوں کے مسائل آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ پروردگار، جہاں شادی شدہ جوڑوں میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں محبت پیدا فرما دے۔ گھروں کی طرف سے، سسرالوں کی طرف سے یا مائکوں کی طرف سے، جہاں سے بھی مسائل ہیں اللہ حل فرما دے مولا۔ بڑوں کو، چھوٹوں کو، نوجوانوں کو، سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت نصیب فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا مولا۔ اولاد کی بے راہ روی پر جو کڑتے ہیں مولا، ان کو اولاد کے نیک بننا دکھا دے مولا۔ پروردگار، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہمارے بچیوں کو، ہماری خواتین کو مولا دین کا درد عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، اچھے برے میں تمیز کی توفیق دے، برے کو چھوڑنے والا، اچھائی کو اختیار کرنے والا، ایمان اسلام پر قائم رہنے والا اور اس کے خلاف جانے والے سے دور رہنے والا بنانے والا۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو ملازمت پیش ہیں ان کے عہدوں میں ترقی عطا فرما، ان کی ملنے والی جو کچھ بھی ماہانہ تنخواہ ہے اس میں برکت عطا فرما، ضروریات کی تکمیل فرما دے۔ جو تجارت پیشہ ہیں ان کے تجارتوں میں ترقی عطا فرما مولا۔ یا اللہ، جو زراعت پیشہ ہیں ان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا۔ یا پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما مولا۔ پروردگار، محمد امین الدین صاحب جو صفی احمد صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے علاوہ محترمہ تسنیم فاطمہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کی گزارش کی گئی ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور پروردگار، جو جس مرض میں مبتلا ہیں ان امراض سے چھٹکارا عطا فرما۔ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما دے مولا۔ ہم میں جو قلب کے مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، بلاؤں کو ٹال دے۔ پھر سے جو نئے افواہیں سننے میں آ رہے ہیں مولا، بیماریوں کے اثرات کو کم کر دے مولا، ختم فرما دے مولا۔ اے شافی امراض، سارے بیماروں کو صحت دے، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، صحت ایمانی عطا فرما۔ پروردگارہ، اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں تو نے عطا فرما ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ صحت نعمت ہے مولا، اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اپنے
کھان پان سونے جاگنے کے اوقات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی فکر کرنے والا ہم کو بنا دے مولا، اور بیکار کی چیزیں کھا کر جن کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، جن کی صحت متاثر ہے مولا، ان کو نیک توفیق عطا فرما، جو برائی ہے اس کو چھوڑنے والا بنا، نیکی کو اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ کئی لوگ شوگر کے مریض ہیں، کئی بی پی کے مریض ہیں، کئی تھائرائیڈ کے مریض ہیں، دائمی مریض ہیں، اللہ ان کے تمام امراض کو حد اعتدال میں رکھ مولا۔ یا اللہ ان کی جو نارمل لیول ہے اس لیول میں ان کے تمام تر مسائل کو حل فرما دے، اور ان امراض کو درست لیول میں رکھ مولا، چاہے وہ بی پی ہو، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ تھائرائیڈ ہو، یا جس کے جو بھی کوئی کسی طرح کی کوئی کریٹنین کے امراض میں، کوئی گردوں کے امراض میں ہیں، تو کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اور خاص طور سے جتنے بیماروں کے لیے دعا کی خواہش کی ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں ہم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دے مولا، جو صحت مند ہیں انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھ مولا، عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، عمر و اقبال میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما مولا، وقت میں برکت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ کوئی سیدہ طلعت افسر صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، دواخانے میں شریک ہیں، وہ کچھ آپریشن کے بعد ہوش میں واپس نہیں آئی ہیں، مولا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، تجھے واسطہ تیرے پیاروں کا، یا اللہ صحت عطا فرما، جو جس مرض میں مبتلا ہے ان کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرما، جو بے ہوشی میں ہے انہیں ہوش مندی عطا فرما مولا، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں بیدار فرما دے۔ پروردگار ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو تیری محبت کا کعبہ بنا دے، تیرے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، امت میں جو قابل احترام عظمت والے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، علماء، فقہاء، صلحاء، صوفیہ، سب کی محبت عطا فرما، سب کا ادب سے نام لینے والا بنا، بے راہ روی سے بچا مولا، گندگیوں سے بچا، ظاہری گندگیوں کو دور فرما دے، باطنی گندگی کو دور فرما دے۔ ہمارے حضرت قبلہ کے سلسلے میں جتنے لوگ مرید ہیں ان سب کو راہ راست پر لا دے مولا، ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں بھٹکے ہوں کو راستے پہ لا دے مولا۔ یا اللہ ذکر کی مٹھاس عطا فرما، ظاہر باطن پاک صاف فرما دے، ہمارے قلب میں دنیا کے گناہوں کی وجہ سے جو گندگی آ گئی ہے اس کو دور فرما دے مولا۔ یا اللہ آنکھوں میں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے پیٹوں کو پاک کر دے مولا، ہمارے ذہن کو پاک کر دے، ہمارے قلب کو پاک کر دے، ہماری روح کو پاک کر دے۔ یا پروردگار نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، گندی صحبتوں سے بچا لے مولا۔ پروردگار علم نافع عطا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں ذوق و شوق عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما، لیکن ہر علم کو نافع بنا دے مولا، علم کے ضرر سے بچا لے مولا۔ یا اللہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، فون ہو، ٹی وی ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، گاڑیاں ہوں، یا اللہ ان کے ضرر سے بچا لے مولا، ان کے نفع سے ہم کو فائدہ پہنچا، ضرر سے بچا لے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، پروردگار دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا من الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغیثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ